بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اور بالخصوص حضرت حجت بن الحسن علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد امجد حضرت کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہمارا عنوان پری میرج اور پوسٹ میرج کے حوالے سے ہے، لہٰذا آج بھی ہماری کوشش ہوگی کہ سرکار امام حسن علیہ السلام کی گفتگو کے ساتھ ساتھ اس عنوان کو بھی ہمراہ رکھیں اور ساتھ بیان کریں۔ دیکھیں، اگر ہم سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو دو عجیب باتیں ہیں کہ جو ازدواج کے حوالے سے ان کے بارے میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کی ایک زوجہ جن کا نام جعدہ بنت اشعث تھا، اس ملعونہ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا ہے۔ تو ازدواجی زندگی کے اندر ضرور نہیں ہوتا کہ ہر وقت پھولوں کی برسات ہو رہی ہے اور ہر وقت بہار موجود ہو۔ کبھی کبھار کچھ ناگوار واقعات بھی پیش آتی ہیں اور کبھی کبھار جن کے اوپر اعتماد ہوتا ہے انسان کو، وہ بھی انسان کے اعتماد کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سرکار امام حسن مجتبیٰ پر اعتراض اور ایک الزام ہے کہ جو لگایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کثرت کے ساتھ شادیاں کیا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ طلاقیں دیا کرتے تھے۔ باقاعدہ یہ لفظ مطلاق کا ان کے بارے میں روایات کے اندر ذکر ہوا ہے، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے پہلے بھی اور کئی مرتبہ کے بعض پلیٹ فارم پر ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ روایات کے اندر جو بات آتی ہے وہ کبھی بھی ضروری نہیں کہ 100% سچی بات ہو، اس کے اندر کذب اور صدق کا احتمال پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ باتیں صحیح ہوں، ممکن ہے کہ کچھ باتیں صحیح نہ ہوں، لہٰذا ہمیں بررسی کرنا چاہیے اور چیک کرنا چاہیے کہ کون سی باتیں ٹھیک بیان ہوئی ہیں اور کون سی ٹھیک نہیں۔ اگر ہم امام حسن مجتبیٰ کی اس الزام کے اوپر لگائے جانے والے اس الزام کو دیکھیں تو اس قدر لوگوں نے کثرت ازدواج کے حوالے سے باتیں بیان کی ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یعنی اگر بات صرف یہاں تک ہوتی کہ چلے امام حسن مجتبیٰ نے 4 شادیاں کی یا بعض کو طلاق دے دی اور اس کے بعد پھر 8 شادیاں ہو گئی، 10 تک ہو گئی شادیاں، بات پھر بھی قابل ہضم ہے، لیکن لکھنے والوں نے تعداد 200، 300 اور حتیٰ 400، 500 تک کی تعداد لکھی کہ اتنی کثرت کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے شادیاں کی تھی۔ اور یہ جو خود فگرز کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض لکھ رہے ہیں کہ 8 تھی، بعض لکھ رہے ہیں کہ چلیں 10 تھی، بعض لکھ رہے ہیں کہ نہیں 200 تھی، بعض لکھ رہے ہیں 400 تھی، 500 تھی، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حتمی رائے ان کو معلوم نہیں ہے، بس جس کا جتنا دل آیا اس نے اتنا ہی فگر بنا کر پیش کر دیا۔ اور ایسا ہوا کب ہے اور کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں، اس لیے یہ معاملہ سامنے آیا ہے کیونکہ بنی عباس کی جب حکومت قائم ہوئی تھی تو بنی عباس کے ساتھ ساتھ جن کا ذکر اس زمانے میں آ رہا تھا کہ ان کو حکومت میں حصہ ملے گا، وہ سادات حسنی تھے، جیسے نفس زکیہ ہیں، جیسے عبداللہ محض ہیں۔ تو ان افراد کے بارے میں یہ احتمال تھا کہ ان کو بھی حکومت کے اندر کوئی حصہ ملے گا، لیکن ہوا یہ کہ جب حکومت بننا شروع ہو گئی تو سادات حسنی کو بالکل کنار لگا دیا گیا اور ان کے اوپر ظلم و ستم بٹھایا گیا۔ تو اس زمانے میں منصور دوانکی کی طرف سے اور اسی طرح کے جو ظالم حکمران تھے بنی عباس کے، ان کی طرف سے یہ الزام سرکار امام حسن مجتبیٰ کی ذات پر لگایا گیا کہ تمہارے دادا وہ ہیں کہ جنہوں نے بہت کثرت کے ساتھ شادیاں کی اور بہت کثرت کے ساتھ طلاقیں دی۔ اور اس کے اوپر ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ چونکہ انہوں نے حاکم شام سے صلح کر لی، تو صلح کرنے کے بعد یہ مدینہ آ گئے، اپنی زندگی بہت آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ انہوں نے گزاری ہے اور خوب شادیاں کی اور خوب اس کے بعد طلاقیں دی۔ یہ نعوذ باللہ بنی عباس کی طرف سے الزام لگایا گیا۔ اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ بنی عباس کی طرف سے الزام لگایا گیا؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ روایات کثرت کے ساتھ اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے، پوری تاریخ میں بات موجود ہے کہ کس نے کام کیا ہے، کس نے الزام لگایا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ اگر یہ کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی سچی بات ہوتی اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کثرت کے فرض کیجئے کہ شادیاں کیا کرتے تھے، تو ان کے زمانے میں جو ان کا سب سے بڑا دشمن حاکم شام ہے وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھتا، اور وہ ضرور اس بات کو ہائی لائٹ کرتا اور پروپیگنڈا کر کے بڑا چڑھا کر بیان کرتا کہ دیکھو حسن مجتبیٰ تو ہیں کہ جو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے یہ کام یہ کیا ہے۔ لیکن کہیں پر بھی حاکم شام کا یہ الزام اس زمانے میں نہیں آتا ہے امام حسن مجتبیٰ کی ذات پر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ہی نہیں کیا ہے سرکار امام حسن مجتبیٰ نے، تو الزام لگانے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن بعد میں یہ الزام سعادت حسنی کو دبانے کے لیے امام حسن مجتبیٰ کی ذات پر لگایا گیا۔ اب ہم چونکہ یہ منسلک ہے ہمارا موضوع پری میرج کے عنوان سے اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بھی ذکر آیا ہے، تو ایک اور سوال لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ مولانا بتائیے کہ کیا ایک شادی کرنا بہتر ہے یا 2 شادیاں، 3 شادیاں، 4 شادیاں کرنا بہتر ہے؟
کیونکہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ شادی کرو 1 2 3 4، تو اس کا مطلب شاید ریکمینڈڈ کام ہے یہ، اگر کیا جائے تو اچھی بات ہے۔ دیکھیے روایات کے اندر دونوں طرح کے مفہوم ہمارے سامنے آئے ہیں، کہیں پر بیان کیا گیا ہے کہ اچھی بات ہے، ریکمینڈڈ ہے انسان 4 شادیاں کرے، کہیں پر بیان کیا گیا ہے کہ نہیں، ایک شادی پر اکتفا کرنا یہ زیادہ مناسب ہے جب انسان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ اور ہمارے سامنے سب سے بہترین مثال خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ سے انہوں نے شادی کر لی، تو اگر یہ کوئی بہت ریکمینڈڈ کام ہوتا تو یقیناً پیغمبر کچھ ہی سالوں کے بعد کسی اور خاتون سے بھی شادی کرتے، لیکن جب تک جناب خدیجہ طاہرہ زندہ رہی، اور وہ جو زندہ رہی ہیں وہ 25 سال تک زندہ رہی ہیں پیغمبر کے ساتھ، تو اس 25 سالہ دور کے اندر پیغمبر نے کوئی شادی کسی اور خاتون سے نہیں کی، اور ان کی وفات کے بعد تقریباً مزید پیغمبر 10 سال حیات رہے ہیں ظاہری طور پر، تو ان 10 سالوں کے اندر 9 اور خواتین سے، اور بعض روایتوں کے مطابق 10 خواتین سے اور شادیاں کی ہیں، یعنی گویا ہر سال ایک شادی۔ تو اس سے ہمیں بات سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان کی ازدواجی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ انسان دوسری اور تیسری شادی کی طرف جائے اور پہلی جو ہے وہ خاتون کے ساتھ بگاڑ پیدا کرے اور زندگی کو خراب کرنے کا سبب بنے۔ اور یہی ہمیں سنت پھر مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی دکھائی دیتی ہے کہ جب تک حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا حیات رہیں اس وقت تک مولا علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تو اگر پہلی خاتون سے پہلی شادی بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہی ہے تو پھر بلا وجہ انسان دوسری تیسری کی طرف نہ جائے۔ اچھا، کبھی کبھار لوگ بہانہ تراشتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ تو سنت رسول ہے کہ انہوں نے 9 شادیاں کی تھی، یہ تو سنت صحابہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ شادیاں کیا کرتے ہیں، اور باقاعدہ ہم نے سوالات پڑھے ہیں کہ مولانا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں سنت رسول پر عمل کروں۔ تو آپ کو سنت رسول صرف شادی کے معاملے میں دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے اگر 9 شادیاں کی تھی تو ہمیں بھی 9 شادیاں، وہ پہلے تو یہ کہ صادق اور امین تھے۔ ہم اپنی زندگی میں کتنے صادق اور امین ہیں، وہ اتنے خوش اخلاق تھے کہ انک لعلی خلق عظیم، ہم کتنے خوش اخلاق ہیں۔ وہ ہر شب نماز شب پابندی سے پڑھا کرتے تھے، ان کے اوپر واجب قرار دی گئی تھی، ہم کتنی نماز شب پڑھا کرتے ہیں۔ تو سنت رسول کا سلوگن استعمال کر کے ہم اس کھانے کے اندر داخل تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ آپ کو پکڑ لیں گے، نہیں آپ سنت رسول کی وجہ سے کام نہیں کر رہے، آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہانہ تراش رہے ہیں کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور تیسری شادی کرنی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ کسی اور انداز سے بہانہ تراشتے ہیں، بعض کو جو ہے وہ دین سے اور سنت رسول سے اور اس کے سروکار نہیں، وہ دنیاوی معاملات کے اندر عجیب و غریب الزامات لگا کے۔ ایک کیس تھا جو ایک قاضی کے پاس آیا، خاتون آئی اپنے شوہر کے ساتھ کہ مجھے اس سے طلاق لینی ہے۔ کہا کہ کیا بات ہے، کیوں طلاق لینی ہے؟ کہا کہ میرا شوہر ایک سفر پر گیا تھا اور وہاں ایک سفر پر جو باہر ہوٹل بنی ہوئی تھی، وہاں ہوٹل کے باہر وہ چائے پی رہا تھا، تو چائے کو کپ سوسر میں نکال کر ایک خاص انداز میں جو ایک خاص ساؤنڈ کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح سے وہ پی رہا تھا۔ میری دوستوں نے وہاں، میری سہیلیوں نے وہاں دیکھ لیا، میرا بہت مذاق اڑایا کہ دیکھو تمہارا شوہر اس طرح سے، اور مووی بنا دی اس طرح سے تمہارا شوہر جو ہے وہ چائے پیتا ہے۔ تو میں ایسے شوہر کے ساتھ، ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ جو میری بے عزتی کرنے والا ہو اور میری توہین کا سبب بنے، اس لیے میں اسے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ اگر آپ بہانے تراشنے کی کوشش کریں گے تو بہانے تو بہت ہیں۔ مرد کا انداز اور ہے چلنے پھرنے کا، مرد کی سوچ اور ہے، خاتون کی سوچ اور ہے، اور بہت سارے اور مسائل ہیں۔ ایک اور کیس اسی طرح کا تھا، ایک قاضی کے پاس آیا، وہ بھی اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ قاضی نے کہا کہ بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں بہت پڑھی لکھی ہوں، میں نے بیچلر کیا ہوا ہے، میرا شوہر جو میٹرک پاس ہے، اور میں جاتی ہوں دفتر میں، وہاں جا کر کام کرتی ہوں، ایک بڑی پوسٹ کے اوپر ہوں، اور میرا شوہر جو ہے وہ ٹیکسی چلاتا ہے، تو میری بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ تو ہم میں بہت اختلاف ہے، اب ہم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتے زندگی کو۔ تو بہن سے سب سے پہلی بات یہ کہنی چاہیے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اتنا اختلاف تھا تو آپ نے شادی کیوں کی تھی؟ شادی کے وقت کیا یہ اختلاف آپ کو معلوم نہیں تھا؟ بعد میں اشکار ہوا ہے۔ جب پہلے ہی سے یہ اختلاف معلوم تھے تو پھر آپ نے شادی کیوں کی؟ تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اپنی خواہشات پورے کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں کوئی اختلاف کی بات نہیں، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن جب جدا ہونے کے لیے بہانہ تراش رہا ہوتا ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی لگ جاتی ہے کہ نہیں بہت بڑا اختلاف ہے، انہوں نے کچھ پاس نہیں کیا ہوا، کچھ نہیں پڑھا ہوا ہے، اور ہم کہاں تک پڑھی لکھی ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، ہم کیا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاضی نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا کوئی اور خاصگار کوئی اور مرد ہے کہ جو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک لڑکا ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کہا کہ اس لڑکی کی عمر کیا ہے، تم سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہے؟ تو کہا مجھ سے 6 سال وہ چھوٹا ہے۔
تو قاضی نے اس وقت بہت بہترین مشورہ دیا، کہا وہ جو لڑکا تم سے 6 سال چھوٹا ہے اور تمہیں شادی کے جو ہے وہ فیلنگز دے رہا ہے، تو یاد رکھو وہ کچھ دیر کے بعد جب بڑا ہو جائے گا اور تمہاری عمر تک پہنچے گا تو وہ تمہیں بھی طلاق دے دے گا، وہ کسی اور خاتون کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس سے سمجھداری یہ ہے کہ اگر اب تک تم نے اپنی گاڑی اس طرح اس مرد کے ساتھ آگے بڑھائی ہے تو اسی مرد کے ساتھ آگے زندگی سفر جاری رکھو۔ تو کچھ لوگ دین کا ٹائٹل استعمال کر کے، کچھ لوگ دنیاوی مشکلات کو بیان کر کے طلاق کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، گرچہ طلاق ایک حلال عمل ہے لیکن بہت شدید مکروہ ہے۔ اور یہ بھی ہم آخر میں بات گزارش کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر واقعاً طلاق تک بات پہنچتی ہو، یعنی کوئی ایسے کام سرزد ہوئے ہیں کہ جس میں پھر زندگی سے گزار نہیں ہو سکتا، یعنی خاتون جو ہے وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، حتی تمکین کرنے کے لیے تیار نہیں، حق کے زوجیت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو چلے وہاں پر مرد اگر طلاق دیتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو طلاق جائز عمل ہے، اس کو صحیح جواز کے ساتھ اور حقیقی مقام پر اگر استعمال کیا جائے تو یہ شریعت کی طرف سے ایک تحفہ بھی ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کا غلط استعمال انسان کو نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے، اور اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو وہ بھلائی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔